تو ایک دن کیا ہوا، میں کہیں کلینک میں گیا، مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کوانی تھی، آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا، تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی، کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے ایک ویکینسی ہے، اس میں اتنے ہزار روپے تنخواہ، اور فلاں جگہ اتنے ہزار روپے، فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں ہیں، یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا، حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی یا 20 سال، 21 سال میری ایج تھی، تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں. ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، یہ سب اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم، آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا، جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں، یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے، وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی، تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا، اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے، لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا، یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے، لیکن باتیں تو نہ کرے نا. بھائی تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، فلاں جگہ اتنے پیسے، ختم. اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے؟ پیسہ 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 پیسہ، مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی. اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے، دنیا کیا ہے، مسافر خانہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ، وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا، ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو ہو کیا گیا، ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں، تو بس کرو یار، کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں، کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں، یہ کون ہے، بے وقوف. اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے، بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا، اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے. اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے، وہ بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے، اس کو 2 لاکھ ملیں گے، تو بس کرو، کوئی اور دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو. میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ہوں ان کو تو وہ غصہ کرتے نا، بولتے بھائی مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو، 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے. پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی. اگر میں ٹوک دیتا ہوں ان کو یہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت، تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے، کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، 20-25 سال ہو گئے، مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک، کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں، 50% اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا، 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو، یعنی آج جو 50 سال کا ہے ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے، بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے، یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے، لیکن وہ ڈر جائیں گے وہ کئی نہ مر جائیں کہیں. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا،
اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ، کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا، بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر یعنی 1 آدھ سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے. کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے ہیں؟ قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے، آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ، وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہم نے تھوڑی سی زندگی کے پیچھے کیا، ہمیں پتا ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا، 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا. روٹی تو سبھی کو مل گئی، کیا خیال ہے؟ کھانا سبھی کو مل گیا، 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا، 4 لاکھ والے کو مل گیا. تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا؟ اور 2 لاکھ والا جب 4 لاکھ والا ہوتا ہے نا، اس کی تنخواہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 4 لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں 50,000 سے کھا سکتا تھا. یعنی جب پیسہ آتا ہے نا، انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے، اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو کم عمری میں پیسے کے مزے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے نا. جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع. تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں. جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے، بھوک کے وقت کھانا، یہ بہترین لذت ہے نا. تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے، پھر آپ کی تنخواہ 5,000 ہو، 10,000 ہو، 15,000 ہو، شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو 18 لاکھ 20 لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی، اس نے اتنی بھوک لگنے ہی دی اپنے آپ کو. تو یہ لذتیں تو شدید نیند جب آ رہی ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے، یونیورسٹیوں میں پروفیسروں سے، ہماری یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں، پروفیسر کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ سائنس کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ٹاپک میں قبر اور آخرت نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا، 2 دن سنے گا، 3 دن، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال ایک جیسے ٹاپک سن کے، اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے، تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھسے گی کہ نہیں ٹھسے گی؟ اس لیے پھر اس کو یہ باتیں کہ موت کے بعد حساب ہے، ہم آئے آخرت کے لیے، یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا، وہ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی، میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے، نہر بنا رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا، تھوڑا کم غصہ آیا، پہلے تو بہت آیا تھا، تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا، ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے، کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا؟ کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا، بحریہ ٹاؤن، ناظم آباد، پیسہ، 2 کروڑ تنخواہ، 1 کروڑ بزنس، سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں، روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، قبرستان بڑی سپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں، اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی سپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا، قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا، آپ کیا کرو، ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں، بناؤ. آپ کسی بلڈر سے، یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی، تو 200 گھر نہیں، 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر، 1000 گھروں، 1000 فلیٹ ہوں، اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو، اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ،
ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی, فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق یار؟ میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں؟ جہاں کی بکنگ کرائی ہے. بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے انسانوں کی, خراب ہو گئی ہے. اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا, سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو, اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا, اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ, قرآن کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا, چٹیل میدان, صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کوئی ڈھلان ایک سپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تو بہت دور کی بات ہے, ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے, کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے, غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی, وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا کریں, میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولے آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا, لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں, غریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے کاروبار میں, آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے, بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے, بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں, 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی, پرانی بات ہے, 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ. بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں, کاروبار میں, ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے, بہت پریشانی, میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی, جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا, اب کیا کریں, دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے, 75 سے 80 سال کی اماں ہیں, ان کو کیا ہو رہی ہے ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا, تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی ان کی عمر تو 80 سال تھی, انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی, کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا, ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا, ایک تخت تھا, اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھی, ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا, جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا, پرانی باقیات. وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا, اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا, اس میں ایک چھوٹا سا کتھا چونا اور پان وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے, کتھا ختم تو نہیں ہو گیا, باڑ میں جائے اس کی کتنی تنخواہ, اس کا کیا بزنس, پوچھتی بھی نہیں تھی, ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے, دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے 6 روزے, ایام 20 کے روزے, نفلی روزے, تلاوت قرآن, کیا پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں پوتے, میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں, تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی, مجھے ایک جگہ چاہیے, ٹھکانہ چاہیے, مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے, یہ تخت ملا ہوا ہے, یہ مصلی ہے,
یہ اللہ اور یہ میں, ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے, بچے ناشتہ, بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں, دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے, تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا. ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے. بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے. دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی ہو. اچھا, اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں, اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی وہ. ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا, ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا, ہائے, رو رہی ہوتی تھی, آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا. سادہ لوگ تھے نا, سیدھے لوگ تھے. ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے, اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا, تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھی. تو وہ ڈرامہ دیکھا اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے, وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی, بس یہ ایک چیز. تو نہ تو دنیا سے محبت نہیں تھی, بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں. پیسوں سے محبت نہیں, بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا, چھوڑو بھائی, ہم نے زندگی گزار لی, اللہ اللہ کرو, بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں, بس اس میں خوش تھی. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا. ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ کرو. ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, جب اپنے ختم ہو جائیں تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو, اس کو کھلا دو. نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا. یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا, جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے, ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں. نماز میں, روزے میں, تسبیح میں, تلاوت میں دلچسپی ختم. پیسہ پیسہ پیسہ, کامیاب وہ ہے جو پیسہ کما رہا ہے. ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا, ایک شخص آیا حضرت کو بہت پیسہ پیسہ, حضرت فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی توہین سے حضرت بتایا, کہہ رہے مسافر خانہ ہے, وہ بہت زیادہ پیسہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا. تو حضرت فرمائے اس کے دل میں, اسی کے سامنے کہ تمہارے دل میں گٹر, ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے. اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے, یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, چشمے نہیں. حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, یعنی بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے, اسمیل آ رہی ہے. تو ہمیں دنیا کے 2 ٹکے کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے دنیا کو, سمجھ رہے ہیں, 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے. کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہوں, بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے. مسافر خانہ ہے, اتنا کیوں دل لگا رہے ہیں, اتنا کیوں مر رہے ہیں, جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا, تو بچہ ہے وہ تو بے وقوف ہے, تو بڑا ہو گیا. اور یہی چیز کو مسلط کر لیا ہے. پہلے جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے, جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے نا, مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا, اس میں وہ انگلش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا, اس میں ہم لوگ تو سادہ نکاح پڑھا ہے نا, قبول ہے قبول ہے, جلوے نکل لے یہاں سے. ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا, ہمارے تو نکاح ریکارڈنگ میں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لی کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس مستنڈے سے, اس دولہا سے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں, بس اتنا. تو وہ کہتے اجازت ہے. تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا, آپ نے قبول کیا, وہ کہتے ہیں قبول کیا, ختم قصہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہے کہ بھائی بہت ہم کئی نکاح ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہول سیل کی. ہمارے شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا, ایک دن میں 8 نکاح بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں. تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبھار کوئی کیس آتا ہے ان کے چرچ میں, کبھی کبھار کے, تو وہ بہت ڈیٹیل سے نکاح پڑھاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں, تو پادری نکاح میں کیا الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے, مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں غمی میں پیسہ ہو یا نہ ہو, وہ پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا. تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب ایسے قبولوایا کریں, صحیح ہے نا. کیونکہ آج کل نکاح تو بہت ہو رہے ہیں, لیکن طلاقیں بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے,
ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا، اب دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے، سارے مزے یہیں اڑانے ہیں، تو تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ شوہر میں پیدا ہو گیا، عورت کہتی خلا کی طرف جاؤ، بیوی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالٹ پیدا ہو گیا، مرد کہتے طلاق دے کے جان چھڑاؤ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیوں؟ جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بیوی شادی ہو گئی، پتا چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے، طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ، طلاق بھائی اولاد ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بانجھ ہے، ساری زندگی نبھا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یار ہماری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار ایک تو بیچاری کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا غم ہے، اوپر سے طلاق کا دھپا لگے گا، ڈبل غم نہیں ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی ایک اور کر لو، کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور وہ خرچہ اور وہ ڈبل، ابے کر لے، اللہ مدد کرے گا یار تیری، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ تو مرد کا ظرف بھی کیا ہو گیا؟ کم۔ کیوں؟ سارے مزے یہیں اڑانے ہیں، صبر تو ہے ہی نہیں کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو۔ اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جیب ہلکی ہونا شروع ہو گئی، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ، میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے۔ بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا؟ ہاں اس وقت کماتا تھا، اب بیچارے کی تقدیر یار، کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، اب عادت انہی چسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو، وہی کباب پراٹھوں کی۔ اب میاں کی جاب گئی تو تھوڑے دن صبر کرے گی، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ کھلا۔ تو مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہے میاں بیوی سے کہ خوشی میں غم میں پیسے ہوں یا نہ ہو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا۔ اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عربی میں ہے نا، خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اے ایمان والو قرآن کی آیت ہے، اللہ سے ڈرو، صحیح بات کیا کرو۔ تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہا ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں طے ہوتا۔ اگر ہم صحیح بات کر دیتے، سب بتا دیتے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے۔ نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے، نہ لڑکی والوں نے صحیح بات، دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں نا ہماری بچی کی عمر 25 سال ہے تو سمجھ لو 50 کے قریب ہوگی، 50 کے قریب۔ اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں، میری تنخواہ اتنی ہے، میری تنخواہ 2 لاکھ ہے، تو سمجھ لو 5-10 ہزار کما رہے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بہت، دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی والوں کے تو جھوٹ، میں تو لڑکے سے کہتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار، آج کل عمریں سبھی چھپا رہے ہیں، وہ نہیں بیچاروں کو ان کا قصور تھوڑی ہے، بس تمہیں لڑکی پسند آ رہی ہے بھاڑ میں جائے، تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار؟ کیا خیال ہے؟ اگر وہ 20 کی ہوتی پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ، تو 50 کی پسند آ رہی بس کوئی بات نہیں، بھلے انہوں نے 20 کا بولا 25 کا بولا۔ تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو۔ اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو۔ کیا مطلب؟ یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں، تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں، طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے، رشتے کو ویلیو دینی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے۔ پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا، یار کوئی بات نہیں، آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا، جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا۔ مرد میں اگر کوئی عیب ہے، عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی، اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے، طلاقیں لینے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے، نباہ کرو۔ کچھ زیادہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ 24 گھنٹے ہم یونیورسٹیوں میں بھی، سیاستدانوں سے بھی، سائنسدانوں سے بھی کتابیں پڑھیں، وہاں بھی ہم آخرت کی بات نہیں سنتے۔ 24 گھنٹے ہم سنتے کیا رہتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا۔ تو ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، وہ مان نہیں رہا تھا، 20 لوگوں نے جب کہا ہے تو بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے روتا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، گھر کیوں بھاگتا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کیا ہو گئی ہے، اتفاق سے
بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کہا کمبخت تو زندہ ہے تو تیری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا یار سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اتنے لوگ بول رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا تو اتنے جنازے اتنی قبریں دیکھ کے ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے یار تھوڑے دن میں ہمارا بھی انا للہ ہو جائے. کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان بموت احدہم حیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا. سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت اس یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے. سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے. تو اس لیے یہ
اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے اور فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں۔ مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے۔ تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نمازی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں۔ بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 100 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وَجَدَهَا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو کہ علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ وَجَدَهَا وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا، لوگ آباد تھے وہاں پہ۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ، جب ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو وحی کی۔ اب اگر ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا، اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پراپر وحی آئی آپ کے اوپر۔ وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہوگا کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے ان کو قتل کر دیں چاہے ان کو چھوڑ دیں۔ تو قلنا یا ذا القرنین کا مطلب قلنا بذریعتی نبی، ہم نے نبی کے ذریعے ذوالقرنین کو کہا۔ اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھی،
جیسے آج ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا، تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے، پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی یا الہام کیا، یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچی تھی۔ وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے، جو علاقہ فتح ہوا ہے، ان کے ساتھ ان دو میں سے ایک معاملہ آپ کریں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذبا اے ذوالقرنین، یا تو ان کو عذاب دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الحسنى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم عنقریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے ہم۔ دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے نا، چاہے یہودیوں نے کیا ہو، چاہے عیسائیوں نے کیا ہو، چاہے مسلمانوں نے کیا ہو، تو جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے، جیسے تیسے ممکن ہو اپنا ڈیفینس کرنا ہے۔ اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے، آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا۔ اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، نوح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو۔ ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے۔ تو جو ایمان لے آئے، نہیں لے کر آئے، اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن۔ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ ان تمام پیغمبروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی۔ لیکن جب فرعون تباہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں۔ تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں۔ پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، جس پہ ان کو سزا ملی ہے، اور وادی عتی میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے۔ تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر، جس کی وجہ سے یہودیوں کی بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی۔ تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے، جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام۔ تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ تو یہ یہود میں بھی رہا ہے، عیسائیوں میں بھی رہا ہے۔ اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے، ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا، تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو
غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے؟ لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو بنی اسرائیل بچے نا، ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی۔ اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے، کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے، چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو۔ جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے۔ تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں، اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا۔ تو تلوار کے پیچھے دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی، اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالی نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ وہ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی۔ ایک بات۔ نمبر دو، کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہے۔ یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہاں تین اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ تین اسٹیپ ہیں، اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر ایک، آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک بات، غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہو، 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہوں کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے، تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں۔ تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعن بھی اور عقلن بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں۔ اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے، جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا، اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے۔ یہ دلیل بھی غلط تھی، اور جس چیز کو دنیا میں، جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی، وہ ہدف بھی غلط تھا۔ ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو، اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں۔ تو اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی۔ ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی، اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن پچھلی 2 شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو، اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے، آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو۔ تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، یا تو
یعنی ان میں دو شرطیں لازمی مفقود ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح، ہدف کیا ہوتا ہے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا، اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے۔ جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے۔ تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں۔ تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں، جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی۔ دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے، یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، میں ہو کے بھی آیا ہوں، چاروں طرف پانی ہے، تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے۔ تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ دو مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا نا، تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے، وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین نے۔ تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اور آپ کا یہ ہدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق نبی ہیں، اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے۔ تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے، آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا، تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے۔ پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا، عیسائیوں نے جنگیں لڑ کے ہم سے ہمارے علاقے چھینے، تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا، اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا دین سچا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دین سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا، لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں، تو آپ نے حکومت کی۔ تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے 2 اور 2 4 کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی۔ 100% پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے، آدھی پاور بھی ہو تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو جذبہ بھی تھا، تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے، وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرکین کے خلاف کرتے رہے، پھر عیسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے، اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے۔ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے۔ اور پھر ہم جو مشرکین ہیں، جو اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت سے ہی انہوں نے فتح کی۔ یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے، پہلے تلواریں ہی چلتی رہی ہیں۔ محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا، محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کے سندھ پہ حملہ کر کے جبرن سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا، تو یہ تو اصل میں تو ہندوؤں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا۔ تو وہاں بھی ہے کہ راجہ داہر کون سا الیکشن کے ذریعے آیا تھا، راجہ داہر بھی تلوار کی طاقت سے ہی اس نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا۔ تو تلوار ہی کی طاقت سے دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قائم ہوئی ہیں۔ یہ تو ایک دفعہ جب قائم ہو گئیں تو بڑی جنگوں سے روکنے کے لیے پھر آپس میں ان کے ایگریمنٹ ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں۔ تو یہ میں نے پوری جو لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا آپ کے سامنے، یہ اسلام کے اقدامی جہاد کو سمجھانے کے لیے۔ تو مسلمان فاتحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، جن میں ایک ذوالقرنین ہے۔ تو اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ دنیا میں ہمیشہ تلوار چلی ہے، چلی کس کام کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں انہوں نے قوم پرستی کے لیے، وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی، بلکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے چلائی۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو خدا کو نہیں ماننے والے انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں لیکن شیطانی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو اصل سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے۔ اور یہ ٹاپک میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ
اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلائے، تو آپ اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے نمازوں کو پھیلایا، توحید کو پھیلایا، دنیا سے زنا کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، سودی نظام کو ختم کیا۔ تم نے جو تلوار چلائی ہے، تم نے دنیا کو زنا سے بھر دیا، تم نے زنا میں دنیا میں شراب کو عام کر دیا، تم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے کلچر کو پروموٹ کیا۔ تو تلوار دنیا میں ہر جگہ چلی ہے۔ مسلمان کی تلوار سے رشتہ داری جوڑنے کا نظام پیدا ہوا اور پاک دامنی کا نظام پیدا ہوا، ایک خدا کی عبادت پہ لوگ آئے، اور کفر کی تلوار سے دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلی ہے، جو آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، خودکشیاں پھیلی ہیں۔ تو تلوار تو دونوں نے چلائی ہے، لیکن تلوار سے نافذ کیا گیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نے بھی تلوار، تو دنیا میں سارے فاتحین تلوار ہی چلاتے رہے ہیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے علاقہ فتح کیا تو ہم نے ذوالقرنین سے کیا کہا، اما ان تعذب، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ کیا مطلب؟ قتل کر دیں ان کو۔ میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں، لڑائی کے بعد پکڑے گئے ہیں، تو آپ کو یہ حق ہے قتل کر دیں۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یہ بھی آپ کے پاس حق ہے۔ اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں، تو آپ کو اللہ نے دونوں اختیار دیے۔ اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی تھا۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ، حضرت ذوالقرنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ذوالقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں سب کو چھوڑوں گا، نہ میں سب کو قتل کروں گا، میں کیا کروں گا، من ظلم، جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبه، ان قریب اس کو میں سزا دوں گا۔ یہاں ظلم سے مراد ہے کفر پہ باقی رہے گا، جو کفر پہ باقی رہے گا، شرک کرتا رہے گا، برائیوں میں پڑا رہے گا، تو اس کو میں عذاب دوں گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے عذاب سے مراد قتل کرنا۔ ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فيعذبه عذابا نکرا، اللہ پھر اس کو اس سے بھی بڑا عذاب دے گا۔ دنیا میں تو یہ عذاب ملے گا، آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں شاید جزیے کا رواج نہیں تھا، یہ تو اسلام نے احسان کیا کہ تلوار سے آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا، بلکہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے اللہ کا، اب تو اقدامی جہاد ہی ختم ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں، اپنے ملکوں کو بچانا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں جب پچھلے جو مسلمانوں کے ماضی میں جب جہاد ہوا ہے، تو ہماری شریعت نے ہمیں، قرآن میں بھی ہے یہ حکم اور احادیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ کسی بھی علاقے کو جب فتح کیا جائے گا تو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کو پہلے دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تلوار چلے گی، اور تلوار کے بعد پھر ان پہ جزیے کو نافذ کیا جائے گا، ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی باقی رکھا جائے گا، اور ان سے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس لیا جائے گا ہر سال، جو بہت تھوڑا ہے۔ ہم فقہ کی کتابیں جب پڑھاتے ہیں طلبہ کو تو اس میں اس پوری جو جزیے کی مقدار کتنی ہوگی، مالدار پہ کتنی، مالدار کتنا جزیہ دے گا، ایک متوسط درجے کا غیر مسلم کتنا جزیہ دے گا، اور غریب کتنا دے گا، یہ پوری ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے قرآن و حدیث سے نکال کے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ بہت تھوڑی ہے اور وہ قسطوں میں لی جاتی ہے، بہت تھوڑی، اور اس کے بدلے میں جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں کہ ان کو پوری آزادی مل جاتی ہے۔ پھر تو ایسے غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے تو بہت زیادہ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری والا معاملہ کیا ہے۔ یہ رواداری والا معاملہ اسلام سے پہلے یہود و نصارہ میں نہیں تھا، یعنی ان کی شریعت سخت تھی اس معاملے میں۔ ہماری شریعت نے بہت ہمیں چھوٹ دی ہے کہ آپ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے اس بیس پہ کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ لیکن آپ دیکھیں ذوالقرنین کو اللہ نے اجازت دے دی کہ چاہو تو بھائی سب کو قتل کر دو۔ ذوالقرنین نے کہا جو ظلم سے بچ جائے گا، یعنی شریعت کو فالو کرے گا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ تو اس شریعت میں اجازت تھی، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ محدود وقت کے لیے، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، حضرت عیسیٰ کے دور میں جزیہ ختم ہو جائے گا، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہاں بالکل یہی حکم ہوگا جو ذوالقرنین کو اللہ نے حکم دیا تھا، بلکہ ذوالقرنین کو تو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں، چاہیں تو سزا دیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں یہی ہوگا کہ اللہ کی حجت بندوں پر اتنی تمام ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اس وقت جو مجاہدین ہیں، جو اسلام قبول کرے گا تو بچے گا، نہیں کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن خوب سمجھ لیں آج یہ حکم نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آج کسی غیر مسلم کو قتل کر لیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دو مسئلے میں ایک بتا دوں، ایک تو حضرت عیسیٰ کا، اور ایک مسئلہ ہے کہ عرب میں اگر کوئی غیر مسلم ہے جب اس کے خلاف جہاد ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ عرب کے خلاف جب لڑائی ہوگی تو اس میں بھی جزیہ نہیں ہے،
یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے. تو ماضی میں جو لڑائیاں عربوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور دلیل اس کی یہی ہے کہ عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہ تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، لہذا ان کے لیے حکام سخت ہیں. جو عجمی ہیں ان کے لیے حکام نرم ہیں. اور جیسے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا جب، تو اسلام کے سچے ہونے کے دلائل دنیا میں اتنے واضح ہو چکے ہوں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن کہتا ہے ہم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ان کو دکھاتے رہیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کے دور میں 2 اور 2 4 کی طرح اتنا واضح ہو چکا ہوگا اسلام، اور اسلام کی دعوت بھی اتنے بھرپور طریقے سے پہنچ چکی ہوگی کہ اللہ کی حجت لوگوں پہ تمام ہو جائے گی. پھر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، اس کا مطلب بہت زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی ہی ہے. لہذا اس وقت بھی حکم سخت ہو جائے گا کہ بھئی اما الاسلام، یا تو اسلام یا پھر تلوار. تیسرا آپشن جزیے کا آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے عربوں کے بارے میں تو وہی حکم ہے کہ اما الاسلام و اما السیف. لیکن اختلافی مسئلہ میں نے بتایا، یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، باقی تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں عربوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے. ان کے الگ الگ دلائل ہیں، اس میں جانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں، اور ویسے بھی آج کل اقدامی جہاد تو ہے نہیں، تو اس ڈیٹیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اقدامی جہاد شروع ہوگا تو ویسے ہی جزیہ کے حکام ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے، خلافت قائم ہو جائے، ریاست قائم ہو جائے مضبوط جیسے ہوا کرتی تھی. یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے. میرا مقصد تو صرف ابھی فقہی حکام بیان کرنا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے نا حجت تمام ہو چکی ہوگی، لہذا اس وقت اسلام یا تلوار. تو یہاں حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو آپ قتل کر دیں، چاہے تو آپ اچھا سلوک کریں. حضرت ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا قتل کروں گا، پھر اللہ اس کو عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى، جو ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا اس کو بہت اچھا بدلہ دوں گا، اور سنقول له من امرنا یسرا، اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں گا. ثم اتبع سببا، وہ علاقہ فتح کر کے وہاں ذوالقرنین نے اپنا کوئی نائب بٹھا کے حکومت قائم کر کے ذوالقرنین وہاں سے نکلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر زمین کے مشرق کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ مطلع الشمس جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، جو انتہائی آبادی ہے، کتنا لمبا سفر ہوگا آپ اس زمانے میں دیکھیں. تو وہاں پہنچے. وجدہا تطلع علی قوم، تو سورج کو دیکھا کہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے. لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. آڑ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ چٹیل میدان میں وہ لوگ رہتے تھے، اور ایسے دیہاتی بدو قسم کے لوگ تھے کہ گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے، دھوپ میں پڑے رہتے تھے. اس ٹائپ کی کوئی قوم تھی. کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح معاملہ ہے. یعنی ہم جو ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ انتہائی مغرب شمس کو فتح کرنے کے بعد، انتہائی مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد، اس دور میں جب آپ کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو انتہائی مشرقی حصے میں پہنچے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، ایسا ہی ہے جیسا ہم بیان کرنے. اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے، پہنچ گئے وہ. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا ذوالقرنین کے ارد گرد جو کچھ بھی تھا اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خبر کے اعتبار سے، یعنی ہمیں پوری خبر ذوالقرنین کی معلوم ہے. ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر آپ نے راستے کو فالو کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، اب یہاں قرآن بیان نہیں کر رہا کہ کس سمت میں گئے، لیکن جمہور مفسرین اسی طرف ہیں کہ اس سے مراد ہے شمال کی سمت. یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین انتہائی مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے. وہ علاقے فتح کرنے کے بعد